ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور خصوصاً رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ پڑھ کر دیکھیں، صبح اٹھیں گے کتنی تھکن کے ساتھ سوئیں، فریش ہوں گے۔ ایسی آپ ٹائرڈ کوئی ایسا ٹائرڈ کر دینے والا، تھکا دینے والا سفر کر رہے ہوں، اس میں پڑھ کر سو جائیں، انشاءاللہ آپ فریش رہیں گے۔ تو یہ ہماری بہن سے گزارش ہے کہ ایسے ہی کریں، اور گھر کے کام کاج کی امپورٹنس ہو اور نماز پڑھنا بھاری ہو جائے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ دل میں تھوڑا سا کمزوری ہے، یعنی دل میں کچھ مرض ہے، ابھی روحانی اعتبار سے طاقت نہیں آئی، ورنہ گھر کا کام بوجھ لگے، نماز بالکل ہلکی محسوس ہو، یہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال فطری تقاضا ہے، میں اس کو وہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ گناہ گار ہو رہی ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ نماز سے شغف رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت سب سے پہلے تم سے تمہاری نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اگر یہ پوری ہوئی تو آگے آسانی ہے، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو آگے تنگی اور سختی ہے۔ کہ عورتیں سجدہ مردوں کی طرح نہ کریں پھیل کر، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر آپ دیکھ لیجئے، آثار بکثرت موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو عورتوں کو مردوں کی طرح سجدے کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے منع فرمایا سمٹ کے سجدہ کرو۔ اسی طرح دیگر اور کئی صحابہ کی روایات وہاں موجود ہیں، آپ دیکھیں کہ عورتوں کو سمٹ کے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، لہٰذا ہماری بہنیں جب سجدہ کریں تو بالکل سمٹ کر، اور یہ جو کہتے ہیں جی کتے کی طرح یہ کلائی نہ بچھائی جائے، حدیث میں ایسے الفاظ ہیں، سرکار نے فرمایا کہ ایسے سجدے میں کلائی نہ بچھاؤ جیسے کتا بیٹھتے ہوئے بچھاتا ہے۔ یہ مردوں کے لیے حکم ہے، عورتیں اس حکم سے مستثنی ہیں، کیونکہ جب وہ سمٹ کے سجدہ کریں گی تو لازم بات ہے کہ ہاتھ ان کے نیچے آئیں گے۔ لیکن بہرحال آپ کسی سے بحث نہ کریں، بعض حضرات ان حدیثوں کو چھوڑ کر جو مردوں کے لیے بیان کی گئی تھیں انہی سے عورتوں کے لیے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عورتیں مردوں کی طرح سجدہ کریں اور اتحیات میں بھی ویسے بیٹھیں۔ یہ لے لیتے ہیں بھی کہ کویسچن انہوں نے پوچھا کہ مسجد میں مانگنے والے کو روٹی دینے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، جو سائل مسجد میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے اپنے لیے سوال کرے، اسے چاہے کسی بھی شکل میں آپ کچھ دیں، یہ گناہ ہوتا ہے۔ نہ پیسہ دے سکتے ہیں، نہ روٹی دے سکتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ خود وہ نہیں کہہ رہا بلکہ ایسے ہی چپ چاپ جس سے کھڑے ہو کر باہر پہلے کھڑا ہوا، باہر جا کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا، بولا نہیں ہے، اب آپ اگر سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ مستحق ہے، جو اکثر ہوتے نہیں ہیں، تو بہرحال اب دینا جائز ہے، لیکن اگر وہ اپنے لیے اعلان کرتا ہے تو کچھ بھی دینا گناہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی واقعی مستحق ہے تو امام صاحب یا کمیٹی والے اعلان کر دیتے ہیں بعض اوقات کہ بھئی یہ غریب آدمی، اس کے مسائل ہیں، آپ تھوڑی سی مدد کر دیں، ایسی صورت میں دینا بھی شرعاً جائز ہے۔ بلکہ اس طرح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ترغیب دینا ثابت ہے کہ بعض صحابہ کی امداد کے لیے سرکار نے صحابہ کرام کو اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن جب سائل اپنے لیے کویسچن کرتا ہے تو پھر فقہاء نے اس کو منع کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر کوئی ایسے سائل کو دے، اگر 1 درہم دیا ہے تو اب 70 دراہم اس گناہ کے کفارے کے لیے اور خرچ کرے۔ یعنی یہ مبالغتاً سمجھا رہے ہیں، کوئی ایسے پریکٹیکلی طور پہ آپ کو کرنا تو نہیں ہے، لیکن یہ سمجھا رہے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اب آپ اس کا کفارہ بھی ادا کریں۔ تو اس لیے اگر کسی نے ایسا دیا ہے ایسے سائلین کو، پہلی بات یاد رکھیں یہ پیشہ ور ہوتے ہیں، ان کو دینے کا کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ میں بارہا سمجھا چکا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں حسن ظن قائم کر کے، اس کا مطلب اگر حسن ظن قائم کر کے اللہ کے لیے کسی ہیروئن چی کو ہیروئن پکڑا دیں، کسی کڈنیپر کو سامان فراہم کر دیں، کسی گن پوائنٹ پہ موبائل چھیننے والے کو میں ٹی دے دوں کہ چلو یار بیچارے کے بعد روزگار نہیں، اس طرح کر لو، تو کیا یہ شرعاً جائز ہو جائے گا؟ جو چیز حرام ہے اس میں تعاون گناہ ہوتا ہے، اس میں آپ کی اچھی نیت اس برائی کو بدل نہیں سکتی ہے، نہ اس کے حق میں بدلے گی وہ گناہ رہے گا، نہ آپ کے حق میں بدلے گی گناہ ہوگا۔ جیسے ایک اور ہم مثال دیتے ہیں کہ کوئی شخص اگر امیروں کو لوٹ کر غریبوں کے اندر پیسہ تقسیم کر دے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ اگر کوئی آپ کے گھر میں لوٹ مار کر کے غریبوں کی بستی میں تقسیم کر دے، آپ اس سے راضی ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے۔ تو اس میں ذرا سمجھا کریں، ایسے لوگوں کو مت دیں۔ اسی وجہ سے روڈیں ہماری آباد ہیں، کراچی کے اندر روڈوں پہ جانا مشکل ہو گیا ہے، اور ہر جگہ کا تقریباً یہی حال ہے۔ ایک جگہ گاڑی کھڑی کریں، 6 8 10 آ جاتے ہیں، اور آرام سے اگر چلیں آپ کھڑے ہو گئے، کوئی دینا چاہے نہ دینا چاہے نہیں، دروازے بجائیں گے زور زور سے، گاڑی پہ ہاتھ ماریں گے، اور بعضوں کو تو یہاں تک آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ بددعائیں دیتے ہوئے جائیں گے، برا بھلا کہتے ہوئے جائیں گے، بعض لعنت بھی کر دیتے ہیں بعضوں کو۔ یہ جو پیشہ ور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو دینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ ڈرامے وغیرہ ہم جو دیکھتے ہیں، اگر کوئی بہت اچھے ڈرامے ہوں، موضوعاتی ڈرامے ہوں، لیکن اس میں بھی میوزک وغیرہ تو ہوتا ہے، تو اس میں گناہ کا کیا ہے، مطلب کس طرح دیکھیں؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ بہت شکریہ جی ہاں، بہن نے یہ ڈرامے کے بارے میں کہا کہ اچھے اصلاحی ڈرامے، تو اصلاحی ڈرامے خواتین کے لیے حکم ہے، مرد کا تو پھر علیحدہ ہے، لیکن خواتین اصلاحی ڈرامے دیکھ سکتی ہیں بالکل۔
لیکن بعض ڈرامے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بچیوں کے اندر غلط قسم کی تحریک پیدا کر دیتے ہیں. اس میں ضرور اجتناب کرنا ہوگا کیونکہ ایک لمحہ ہی ہوتا ہے بس انسان کے قلب اور ذہن کے پلٹنے کا, اس کا بہت خیال رکھا جائے. باقی اگر مقصود اصل میں اصلاحی ڈرامہ ہے اور ضمناً پیچھے میوزک چل رہا ہے تو وہ چونکہ ہمارا مطمع نظر نہیں ہوتا, اس کو کہتے ہیں تابع ہے, تو اس لیے اس کا اصل کا حکم نہیں ہوتا. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر میں اس طرف دیکھ رہا ہوں اور یہاں کوئی خاتون کھڑی ہیں تو میرے نظر کے دائرے میں یہ بھی آ ہی جائیں گی, لیکن کیا یہ نظر کے دائرے میں آنے سے میں گناہگار ہوں گا؟ نہیں, کیونکہ میں تو ادھر دیکھ رہا ہوں, فوکس نہیں آپ کا, فوکس وہاں نہیں ہے. تو اس کی گنجائش ایسے نکل سکتی ہے کہ ضمناً میوزک چل رہا ہو. خبروں میں بھی ہوتا ہے, دیکھیں کس چیز میں میوزک نہیں ہے, ہر چیز میں میوزک آ گیا ہے. جہاز میں بیٹھیں گے اس میں میوزک چل رہا ہوگا, تو کہاں سے بچے گا آدمی. تو ہمارا اگر مطمع نظر نہیں ہے تو اس میں تو گناہگار نہیں ہوں گے, لیکن ڈرامے بہرحال بہت سوچ سمجھ کے خواتین کو دیکھنے چاہیے. اور کالر ہیں, السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. جی بھائی مجھے پوچھنا تھا کہ یہ جو پروگرام میں بیچ میں جو ایڈس وغیرہ آتے ہیں جس میں لڑکیاں آتی ہیں اس طرح, تو یہ تو سبھی پروگرام دیکھ رہے تھے, یہ اس میں ہم گناہ میں آئیں گے یا کیا ہے, اس کا آپ بتائیے گا پلیز. ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں. جی صاحب. جی ایڈ میں کہہ رہی ہیں لڑکیاں آ جاتی ہیں, تو عورتوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, مردوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہیں ان سے ہٹا لیں, کیونکہ بعض اوقات یہ چینلز کی بھی اپنی ایک مجبوریاں ہوتی ہیں, یہ اس کے بڑے اخراجات ہوتے ہیں, لاکھوں کے اس میں ہوتے ہیں, اور مارکیٹنگ کا الگ ایک شعبہ ہوتا ہے, وہ ایڈ لے لیتا ہے. تو بعض اوقات مینجمنٹ جو اوپر مینجمنٹ ہے وہ اس شعبے کو ٹچ نہیں کرتی ہے, وہ شعبے کا اپنا ایک کام ہوتا ہے. اس کو لائک کوئی بھی نہیں کرے گا, ہم بھی نہیں کرتے, آپ بھی نہیں کرتے, لیکن یہ بعض اوقات یہ ہم لوگوں کی تو قدرت و اختیار میں نہیں ہوتی. تو بہرحال اگر اس قسم کے کوئی ایڈ آ جائیں تو آپ فوراً اپنی نگاہ ہٹا لیں, اس کو نہ دیکھیں. اور بچیوں کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے, عورتیں تو عورتوں کو دیکھ سکتی ہیں. اور